بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب. دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں. یہ دیکھتے ہیں جناب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں نے وعلیکم ابھی السلام. آپ سے بات کی تھی. میں 3 مہینے کے بکری یہ کے بچے کے کراچی بارے سے میں ہیں, بیمار ہے. کراچی بکری آپ نے بچہ. کہا تھا میری سمجھ میں نہیں آئی اس کی بیماری. ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنی طور پر اس کا علاج کیا تھا, نیو بورن انجیکشن اس کو دیا تھا, اس سے کوئی فرق نیو نہیں پڑا. اس کو نیو بام نیو بام پیٹ میں اس کی انفیکشن ہے. اس کے اچھا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کو. اس نے اوور فیڈنگ کر لی تھی, اناج زیادہ کھا لیا تھا, اسی وجہ سے اس کی جو ہے قبض ہو گیا تھا, پارا بھی ہو گیا تھا. لیکن ہم نے اس کو آئلنگ وغیرہ دی, کچھ بہتر ہوا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. پھر ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے انجیکٹ کیا. اس کو بخار بھی چڑھ رہا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا. تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, پھر 1 دن کے لیے پھر ویسی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اب کبھی کھاتا ہے تو اس کے دوبارہ سے جو ہے اس کے پھارا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کا قبض ہو جاتا ہے, کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور بہت سست ہو گیا ہے, بہت بیمار, کمزور بھی بہت ہو گیا. اس کے بیڈ اٹھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. اس اوہو. کو ہم لوگ اٹھا کر خود کھڑا کرتے ہیں اور مطلب پھر ہم نے اسے جب ڈاکٹر کو دکھایا تھا, ڈاکٹر نے اسے انجیکٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے اسے ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن دیا تھا میتیکوبول, وہ لگایا میتھی تھا. کو بالمن وہ 1 کا دن لگایا وائٹامن. تھا ہاں لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد ہم نے نیو بورن لگایا ہے 3 دن تک. نیو اس بام سے بھی بس 1 دن ٹھیک ہوتا ہے, پھر دوسرے دن وہ کھاتا ہے, پھر دوبارہ سے اس نیورو کو بام. کانسٹیپیشن ہو جاتی اور بہت ہی کمزور ہو گیا. اس کو چلنے میں بھی اب مشکل ہوتی ہے. اناج کھاتا ہے وہ, اور ہم روز اس کو کچے انڈے میں دودھ ملا کر دیتے ہیں, وہ شوق سے پی لیتا ہے. ORS بھی دیتے ہیں اسے, ORS بھی پی لیتا ہے. لیکن جو ہے ویسے کچھ بھی نہیں کھاتا, گھاس نہیں کھاتا, کوئی چیز نہیں کھاتا. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ ہم کیا کریں. ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو آئلنگ نہیں دیتے ہیں, ہم اس کو آئلنگ کرتے ہیں, لیکن اس سے میں نے اسے ارنڈی کا تیل دیا ہے, سرسوں کا تیل دیا, روز دیتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس سے تھوڑی دیر کے لیے فرق پڑتا ہے, نہیں کرتا ہے. لیکن 1 دن کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے, دوسرے دن پھر وہی کانسٹیپیشن. اس کے جو پیٹ میں جو انفیکشن وغیرہ ہے وہ کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوگا. کیا کریں آپ بتائیں. میرا بیٹا یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب 3 مہینے کا ہو گیا ہے نا. اب اس کو ٹیکے وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. اور اب سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک تو کمزور ہے, دوسرا آپ بتا رہی ہیں کہ انفیکشن ہے, تیسرا یہ ہے کہ اس کو کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے. 3 بڑے مسئلے آپ نے بتائے ہیں, لیکن فکر نہ کریں, اللہ فضل کرے گا. تینوں کا علاج کر دیتے ہیں. انفیکشن کے لیے اور اس کا معدہ کو سیٹ کرنے کے لیے تاکہ آئندہ ٹھیک رہے, انفیکشن اس کی دور ہو جائے, ایک ٹیکہ ملتا ہے اینروفلاکساسین. اینروفلاکساسین کے بھلے اس کو 1 cc کا لگا دیں ٹیکے 3 سے 5 دن تک. اینروفلاکساسین 3 دن تو لگائیں نا. ساتھ ہی اس کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. وہ ایک لے آئیں لیکوڈ پیرافین, اور جو دودھ میں انڈا ملا کے مکس کر کے دیتی ہیں. دودھ لیں, وہی دودھ نیم گرم دودھ کے اندر 10 cc لیکوڈ پیرافین یا 15 cc لیکوڈ پیرافین ڈال کے اس کو پلا دیا کریں. 3 دن تک پلائیں. 2 ہو گیا. تیسرے دن میرا بیٹا, تیسری چیز ہے کہ اس کو طاقت کے لیے وہ صحیح انہوں نے لگایا تھا میتھی کوبالمن, وہ وائٹامن کا ہے, لیکن آپ بھی نیوروبان لگا رہی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ دونوں میں سے اگر اس میں سے بہتر چاہتی ہیں, اچھے رزلٹ آئیں, تو ایک
اور ملے گا، اس کا نام ہے کیراسل۔ کیراسل کا 1 cc کا یا 2 cc کا روزانہ لگا دیں، اس کو 3 دن لگائیں۔ 3 دن کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دینی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ اور اس کا کھانے پینے کا سلسلہ بھی بہتر کرنے کے لیے ایک اور آپ کہیں گی کہ ٹیکوں کی بھرمار کر دی ہے، لیکن اس میں اینٹی بائیک ہی دی ہے، اینٹی بائیوٹک جو اس کے پیٹ میں معدے میں جو انفیکشن ہے اس کے لیے اینروفلاکساسین دی ہے، لیکن جو دوسری چیزیں میں دے رہا ہوں یہ طاقت کی میں نے دی ہیں۔ اور تیسری آپ کو ایک اور دے رہا ہوں، وہ ہے انجیکشن اس کو ہیپا گن کا یا ہیپا سیل یا ہیپا گارڈ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ کھائے پیے خوب اور اس کا میٹابولزم ٹھیک ہو جائے، اس کا نظام انہضام اچھا ہو جائے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ٹھیک طرح کام کرنے لگ پڑے، تو ہیپا گن کے بھی اس کو بھلے 1 cc ایک چھوٹا ہے، 1 cc یا زیادہ سے زیادہ 2 cc کا اس کو 2 دن لگائیں۔ 3 دن لگا دیں تو 3 دن کا میں نے ویسے کورس کرا رہا ہوں یہ سارا۔ اگر تو آپ نے میری چیزوں پہ کہنے پہ عمل کیا تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے۔ عمل کریں نہ کریں دعا میرے لیے لازمی ہے۔ جو بھی میرے پاس کیس آتا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور آئندہ وائس میسج کی بجائے وائس میسج کریں، کال نہ کریں، کیونکہ کالز مجھے اتنا ڈسٹرب کرتی ہیں، میں آپ کو پتہ نہیں کہ لوگوں کو جواب دے رہا ہوتا ہوں، بیچ میں جو کال ٹپکتی ہے میں اس کو کہتا ہوں، وہ میرا ساری کی ساری ریکارڈنگ بھی خراب کرتی ہے اور میرا دماغ بھی خراب کرتی ہے۔ دماغ سے مراد ہے کہ میں اتنا کول مائنڈیڈ ہوں، لیکن وہ جب مجھے اب آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، اس دوران کسی کا اگر آ جائے تو میں جتنی بھی باتیں آپ کو کر رہا ہوں یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی، ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کی جو مجھے کال کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اپنی مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اپنی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کال نہ کریں، اور صرف اوپر لکھ دیں ایمرجنسی۔ آپ ایمرجنسی لکھیں گے تو فوراً میں اس کو کال کو لوں گا۔ اب دیکھیں نا، رات کو سوئٹزرلینڈ سے جو کال تھی وہ ایمرجنسی تھی، بہت بڑی ایمرجنسی۔ انہوں نے حالانکہ میں مسجد نماز پڑھ رہا تھا تو ان کی کال آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ سوئٹزرلینڈ سے ہے، ان کا آلریڈی میں نے وہ فیڈ کیا ہوا تھا، جس طرح آپ کا میں نے لکھا ہوا ہے کراچی بکری بچہ، کراچی بکری بچہ والا کا اگر آگی کال تو دیٹ مینس کہ ایمرجنسی ہے، لیکن بہتر ہے کال نہ کریں پلیز۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اگر نہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو وہ ساری کی ساری سپائل ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سے میں اشارہ تا نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ کو میں اور کیا ہاتھ تو نہیں باندھ سکتا آپ کے آگے۔ اگر آپ کہیں گی تو میں ہاتھ بھی باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ خدا کے لیے کال نہ کریں، آپ مجھے جو حکم فرمائیں گی میں انشاءاللہ اس طرح آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کی بکری کا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ایمان اللہ۔ اللہ اکبر کبیر۔